تھوڑی جی دادورا میرے وال بھی ٹور دے اور مہربانی ساری سجے کھبے دیتی جاندے جے کرمال مولا تواڈی خیر کرن امام زمانہ تواڈی خیر کرن ساری رائٹ لیفٹ ہی چلدی پئی ہے تواڈی ادھر ون وے ٹریفک ہے جی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ حسین کیا کہا ہے یہ پیچھے والا مجمع کیا کہا ہے بھائی جان حسین خدا کی قسم کائنات آدم و عالم کا سب سے پورا سرنام لفظ حسین سب سے تاثیر والا نام لفظ حسین مولانا بلال کاظمی صاحب رہ کے یاد آ رہے ہیں فرما گئے تھے دل بلال پہ افشائے راز ہو جائے پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو کلام جی سناتے ہیں آپ کو اب کافی ٹائم کے بعد پڑھ رہا ہوں شروع کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد رکھ دیا اب آج اتفاق سے عباس صاحب کے یہاں مجلس میں آئے ہیں تو اب آپ کو سناتے ہیں ٹائم لبے تو آ جا ویسے سنن عباس صاحب مولا زندگی کرن مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اور میں نے ویکھو آ جاندے نہیں تسی میں نے ویکھو مصرع عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حسین کیا ہے حسین حر کو لفظ ہے اجالتا کا مطلب ہے زندہ کرنا حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے تکڑا نہیں ہے میں دو ترہ کرام پڑھ کے یا لی فتح لشکر تو جتنا نیڑے بہ گئی ہوں بولنا تھوڑی مجبوری ہے حسین حر کو 1 2 3 یہ بھائی 4 5 6 یہ کچھ چہرے ایسے ہیں جن کے اعتماد پہ پڑھ رہا ہوں رویہ ہے میرے نال حسین حر کو پائے اب یہ جتنا اچھا کلام آپ نے سنا ہے اس کے بعد کوئی ڈھیلا کلام چن نہیں سکتا اب اس سے اچھا یہ مشکل ہی ہوگا حسین حر کو بابا جی پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت ہاتھ کھول کے میرا بھیرا وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ساؤنڈ والے بھیا خدا وہی ہے جو مردے میں جان ہن مہربانی کرنی ہے میرے نال حسین حر کو ہائے ہائے 9 محرم سے پہلے حر مردہ تھا اب جو میں شعر میں کہنا چاہتا انہوں نے تشریح میں پڑھ دیا حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے اب یا تو دونوں بھائی اکیلے رہ گئے یا پھر بڑی خیرات ہونے والی ہے لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھے تو آخر تک اٹھے نہیں اٹھنا تو پھر کسی کا بھی نہیں اٹھے گا حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے ارے مشکل حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا بہت اچھا مجمع ہو گیا ماشاءاللہ خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں میں لاکھ بار کروں میں کروڑ بار کروں آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں میں شام تک پڑھتا رہوں حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں خدا بہشت سے آدم کو بھی خدا بہشت آپ یقین کیجئے ابھی تک جو اسپیشل داد آ رہی ہے وہ بڑوں کی طرف سے آ رہی ہے اور ہم کلام ممبر پہ لاتے ہی وہ ہیں کہ ہمیں بڑے دعا کریں اب وہ جوانوں کے ہاتھ کا کام تو پھر اب چل ہی رہا ہے خدا 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 بہشت سے آدم کو بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلا مصرع ہی پورا مصرع ہوگا لیکن دوسرا پڑھنا پڑے گا اس سے پہلے پہ رکوں گا خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اندھیرو اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو اے مصرع میں جان بوجھ کے انہوں نے پاسے ویک کے پڑھ سن جڑے میرے سامنے ہن تی صاحب بن کے بیٹھے ہیں
ना 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 ना, अंधेरो तुम उधर बात की, अंधेरो तुम अबू तालिब को। मैं मिसरा पढ़ के खुदा की कसम उन लोगों की पूरी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा जिन्होंने तई हाथ नहीं चाया। खुदा दी कसम है इंजे मजलिस हुसैन इसके जड़ चौधरी बन के बवे। अंधेरो तुम अबू तालिब, इससे बड़ा शेर नहीं है पीर फलक शेर इस सिलसिले कलाम में, इससे बड़ा मिसरा नहीं आ रहा। खुदा की कसम जनाब अबू तालिब पे मेरी पूरी जाकरी में इससे बड़ी बात नहीं है जो आज ढिंगर बाट में अस्करी करने जा रहा है। मिसरे का वजन करना हुसैन हुर को पाए जिंदगी उजालता है। खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच। जनाबे अली अलैहिस्सलाम, जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों हस्तियों का जिक्र अगले मिसरे में आ रहा है, लेकिन जिक्र आप पर्दे से रहा है। दोनों बादशाहों का जिक्र होगा, मौला अली का भी और सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी। दोनों का जिक्र है, पर्दे से आ रहा है, आपने इशारे को समझना है। हुसैन हुर को पाए जिंदगी उजालता है। खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं। जागिएगा मेरे साथ, खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अंधेरो, अरे अंधेरो तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो चिराग है जो सूरजों को पालता है। तेरे मुकद्दर दी गल जी करा। अंधेरो तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? अंधेरो तुम अबू तालिब को, हाय 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 हाय, अंधेरो तुम अबू तालिब को, बल्कि उठो 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 उठे, अंधेरो तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? अभी अभी मैं नारा मैं लगाता हूँ, बल्कि नारा मिलके लगाते हैं। अब या तो छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, नारा ऐसे ही लगेगा, इतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन पहले मिश्रा, जितना बड़ा शेर उतना बड़ा ना। कैमरामैन बंदा बताइएगा जो हाथ नहीं उठाता। अब आप चेहरे देखिए और देखिए मिश्रे ने कहां कहां कैसा कैसा असर किया। हुसैन हुर को भी दोज़ख से, बल्कि पहले तमाम काफिये देखिए, उजालता है, जान डालता है। खुदा बहिश्त से आदम को भी, खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हमारी शान तो देखो, अरे हमारी शान तो देखो कि हम फकीरों को खुदा ने पैदा किया है, हुसैन पालता है। जिसके अंदर है हुसैन मिलके बोलो, हैदर हैदर। हमारी शान तो देखो कि हम फकीरों को खुदा ने पैदा किया है, हुसैन। आप यकीन करें, मैंने कायनात से आदम आलम में हुसैन से बड़ा करीम नहीं देखा, मैंने हुसैन से बड़ा सखी नहीं देखा। मैंने यकीन जाने बा खुदा, मैंने इमाम हुसैन से बड़े दिल वाला, एक इतने बड़े दिल वाला बादशाह जो अपने दरवाजे पर मांगने वालों को देने से पहले उनकी बिरादरी भी नहीं पूछता, जो ये भी नहीं पूछता कि तुम लोग किस मजहब से हो। आपने वो सुन रखा होगा बचपन से, हम भी खुदा की कसम अम्मा मरहुमा की झोली से सुनते थे, मोहम्मद इनमें 4 हैं, अली भी इनमें 4 हैं, हसन भी इनमें 2 बने, ये दीन का वक़ार है, ये सब के बार बार, मगर हुसैन एक है। मतलब 14 मासूमीन में भी इमाम। मैं कल जी उकाड़ा इत्तेफाकन मिंबर पे मेरे लबों से जुमला निकल गया और मेरा जी चाहता है कि जहाँ बात आ गई अब करते चलें। डॉक्टर अल्लामा अब्बास इरशाद के जुमले हैं, फरमाते इमाम की निशानी क्या होती है? इमाम वो होता है जिसके यहाँ हो कुछ और वो कर दे कुछ। पीछे वाले भाई मेरे पीछे ढेर मजमा है, आधे से ज्यादा मजमा पीछे बैठा है, खुदा की कसम, जो अभी तक मजलिस से बेहुजूर है। मैं आप लोगों से दाद का मुतालबा नहीं कर रहा, बात अब और तरफ जा रही है। मैं फ़कत आप लोगों से आपकी तवज्जो मांग रहा हूँ। आप लोग ऐसे अपना सर भी हिला देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुँची है, और ये मेहमान हूँ, इतना हक मेरा आप लोगों पर बनता है। मेरे साथ तामुल कीजिए प्लीज़। हो कुछ कर दे कुछ, वो होता है इमाम। कुरान में जहाँ जनाब इब्राहिम के इमाम होने का जिक्र आया, वहाँ साथ ये भी जिक्र आया कि गिरे आग में थे, बन गई गुलजार। तो जहां ये जिक्र आया वहां साथ ये जिक्र भी आया, हो कुछ कर दे कुछ। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर वालों ने कहा कि घर आटा खत्म हो गया, रोटी पकाने के लिए कोई चीज नहीं है।
ختم ہو گیا، پھر آگے سے ہزار کیا اس ٹائم کیوں نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا، پھیرا پوایا جی۔ وہ گھر والوں نے کہا جی آٹا ختم ہو گیا۔ جناب ابراہیم شام کے ٹائم مارکیٹ میں چلے گئے، وہ جو بازار تھا اس بستی کا، وہاں آٹا لینے کے لیے تھیلا وہ رکھا اپنے شانے پہ، اور جس وقت آگے گئے تو آٹا ختم، مارکیٹ میں بھی آٹا ختم۔ اللہ کے نبی نے سوچا گھر والے امید پہ بیٹھے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہیں میں کچھ لاؤں گا، وہ کھائیں گے، پھر اس کے بعد کل سے کام چلے گا، آٹا ملا نہیں ہے، کروں کیا؟ اللہ کے نبی نے گھر والوں کا دل ٹوٹنے کے ڈر سے اسی تھیلے میں جس میں آٹا لینے آئے تھے صحرا کی ریت بھر لی۔ بیٹھے ہو نا، سنتے پے ہو نا میری گل؟ ریت بھر لی، ریت بھر کے واپس چلے گئے۔ امام کون ہوتا ہے؟ ہو کچھ کر دے کچھ۔ بھری تھی ریت، آ کے رکھی، وہی ریت کا تھیلا گھر میں رکھا۔ صبح روشنی ہوئی، گھر والوں نے تھیلا کھولا، ڈالی تھی ریت، نکلا آٹا۔ اے جڑے پیچھے بیٹھے سچی دسے تو سمجھ نہیں آئی جی؟ آئیے تم تھوڑا جہا مسکرائی دیو میرے سامنے۔ بھری تھی، رکھی تھی ریت، نکلا آٹا۔ علامہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا، ہو کچھ کر دے کچھ، ہوتا ہے وہ امام۔ تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ کا دھلا ہوا پانی ہیرو جواہر میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس، جملہ پہلی بار کا تھا کورنگی 2.5 نمبر کراچی، پھر اس کے بعد 2.5 سال یہ جملہ ممبر پہ نہیں آیا ہی نہیں ہے۔ ساؤنڈ بند بھی ہو گیا تو میری آواز آتی رہے گی آواز، لیکن آپ کی آواز مجھے آتی رہے۔ 2.5 سال کسی ممبر سے یہ جملہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کل مولا پہ آسرا کر کے اکاڑا پڑھ دیے۔ میرا دل چاہتا ہے یہ مجمع، جتنا میرا گھر والا ماحول ہے، جہاں مجمع پہنچ گیا ہے نا، میرا ذاتی طور پہ وہ آخری صف تک ہاتھ اٹھیں گے اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، امام وہ ہوتا ہے ہو میرا بھائی، مجھے دیکھیں، ہو کچھ، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، کر دے کچھ، وہ ہوتا ہے امام۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت ہاتھ اچے ہو منجے میں حقدار ہوا۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی تو ہاتھ دھونے والا پانی جواہرات میں بدل گیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ امامت علی کے پاس آئی تو پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ گستاخ وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں، پیر فلک شیر عباس بھائی جس کے پاس ہاتھ ہو، میرے بھائی جس کے پاس ہاتھ ہے اگر وہ بلند کر سکتا ہے تو مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی۔ چھٹے بادشاہ کے پاس ہاتھ ہے تو اچھا ہوئے، پانی جواہر میں بدلا۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ علی نے پورے علاقے کے سامنے کہا کیا وہ کتے بھی علی سے بحث کریں گے؟ اور کیا کتے بھی علی سے بحث کریں گے؟ تقریر بھائی پوری مسجد نے دیکھا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا، بولتا ہوا آیا تھا، ارے بھونکتا ہوا واپس گیا۔ جملہ دوبارہ سنو اور جملہ آمادہ رہنا اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی کہ ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہر میں بدل گیا۔ کتنی کوئی داد ہوئے میرا پھر ہاتھ کھول کے۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ پورے علاقے نے دیکھا منظر دوبارہ وہی آیا۔ امامت حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ مرد، ارے مرد عورت میں، بانا نہیں رانا اتھے ہی ہے۔ تو جملہ میرے کو سن کے بیٹھیے گا نا 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 نا۔ اب جملہ سنیں، حسین کس کریم کو کہتے ہیں؟ ناظم عمر صاحب سے لے کے آخر تک۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدلی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہر میں بدلا۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں بدلا۔ امامت حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں بدلا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، قربان جائے عسکری حسین کی کریمی پہ۔ وہی امامت حسین کے پاس آئی، ہر گناہگار تھا علیہ السلام۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ کراچی والا مشاعرہ
میں ایک اور کلام ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو خدا زندگی دے، ان کی مالک اگلے جان میں آسانیاں کرے، ان کے بچوں کو اللہ زندگی دے، معصوم اور ارسلان 2 بیٹے ہیں ان کے، مولا انہیں ہم امان میں رکھے۔ ارسلان اعظمی ایک محفل کرواتے ہیں ریحان اعظمی صاحب کے جو چھوٹے بیٹے ہیں۔ ویسے تو ریحان اعظمی صاحب کو پاک و ہند میں ایک بڑا نام رہا ہے، ہم سب نے ندیم سرور صاحب کی زبان سے ان کے کتنے نوحے سنے، ریحان و سرور، سرور اور ریحان کے نام سے یہ نام تو بچپن سے کانوں میں گونج رہے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے۔ محفل ہو گئی، تری محفل جب ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا حساب کتاب ایسا ہوتا ہے کہ انجمن ایک مصرع دیتی ہے، اس مصرے کے اوپر پھر سارے شعراء کو کلام کہنا ہوتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان میں اچھا طرح مصرع یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرع ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ مصرع لگانا ہے، بیک گراؤنڈ پہ مصرع لگا کر مضمون باندھنا ہے۔ کوئی بھی مصرع، کوئی بھی دنیا کا مصرع اٹھا کے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی سیٹ کر لیں، اس کا مضمون بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقین کو غصہ دلانے کے لیے کسی بندے نے مصرع دے دیا تھا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اور علی بھی میدان جنگ نہ رکتے تو کون رکدا ہے؟ علی ہی تو تھے جو رکتے تھے اور ٹک کے لڑتے تھے، لیکن اب وہ مصرع آ گیا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اب جہاں سارے علی والوں کو غصہ چڑھا، وہاں ایک پر مولا نے الگ کرم کر دیا، اس نے کہا گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں، اگر انہوں نے مصرع دے دیا ہے تو ہم اس کے پیچھے مصرع لگا کے اس کو اچھا کر دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے، اس کہ میں شعر پورا کر دینا، ایک لائن ہی پیچھے لونی ہے، آؤ میں تم سناواں۔ مصرع ہے بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں۔ کیا اچھا لطف لیا یار مجمع نے، خدا کی قسم، پونے مجمع تک لہر آئی ہے، پیچھے والے بات پیچھے ہی رہ گئے۔ میدان جنگ میں کبھی بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے، تب علی میدان میں رکے ہی نہیں۔ تو ایسے کہ مصرے جو ہیں نا یہ آتے رہتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، طرح مصرع آ گیا، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ ہوں تسی دسو کہ کوئی آپ کا اگر کوئی ایسا جاننے والا ہو، آپ اس سے پوچھئے کہ اس مصرے کے پیچھے کیا گیرا لگے گی؟ الٹ کر پلٹ کر۔ صلوات سے سہارا دیجیے ذکر اہل بیت کو۔ بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں۔ جی میں لکھ بھریا، جی میں حاضر۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک معتبر ترین ذاکر اہل بیت، ان کی آمد پر بار دیگر صلوات۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا حسین علیہ السلام کا ایک براہ راست میرے مولا کے کرم کا نظارہ، میری مراد ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس بلوچ صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ میں اکثر ان کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ ملت کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، سماجی حوالے سے جو خدمات ان کی ہیں، یا اس کام کے لیے مولا نے جیسے ان کو چنا ہے، یا جو کام میرے مولا نے ان سے لیے ہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک مصرع میں ان کے حوالے سے پڑھا کرتا ہوں، یہ نہیں کہ یہ پیچھے تشریف فرمائیں تو میں ان کی تعریف میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں۔ غالباً سیلاب کا موقع تھا جس وقت جناب وسیم عباس صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بیچارے لوگ اپنے علاقے سے اٹھ کے نہیں جا رہے تھے، حکومت سے اس حد تک دکھی تھے کہ اب سیلاب آیا تو ہم بہ جائیں گے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، اور انہوں نے صرف ایک انسان کا درد دل رکھتے ہوئے وہ جو سیلاب کا ریلا گزرنے کا وقت تھا اس سے پہلے وہاں پر پہنچ کے جیسے ان لوگوں کو ان کے علاقوں سے اٹھایا تھا اور جیسے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ انہی کا کام ہے۔ میرے مولا ہے انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ طالب جوہری صاحب فرما گئے تھے دیار عشق میں تجدید عاشقی کے لیے ہم ایسے لوگ ضروری ہیں ہر صدی کی۔ وسیم میں ترے مصرع پہ بات کر رہا تھا کہ ترا مصرع ہوتا کیا ہے، یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ لگا کر کیسے شعر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ مصرع تھا الٹ کر پلٹ کر،
पलट कर उलट कर। परेशान तो नहीं हो गए तुम? पक्की गल है ना? फिट बैठे हो ना? बस मैं चलिया इवें थोड़े मुस्कुराहट ही चलिया। उलट कर पलट कर उलट कर। अब ये मिसरा आ गया और दुनिया जहान के शायर सर पकड़ के बैठ गए कि इसके पीछे मिसरा लगा के शेर कैसे मुकम्मल करें। मिसरा समझ ही नहीं पे आउंदा। उलट कर पलट कर उलट कर। आर्टिस्ट बंदे से बात है, लेकिन जब मौला करम करते हैं तो फिर करम दुनिया देखती है। तेरा मिसरा था उलट कर पलट कर, थकना नहीं, पलट कर उलट कर। उसने इंतहा कर दी। उसने कहा दुनिया वालों याद रखना, रिसालत के जलवे इमामत में देखो, उलट कर पलट कर पलट कर। अरे शायरी हो रही है मेरे भाईजान, शायरी सुना रहा हूँ आपको। मैं आपको क्लासिकी उर्दू सुना रहा हूँ, कोई खेल थोड़ी मिंबर पे कर रहा हूँ। उलट कर पलट कर उलट। वो इमाम बख्श नासिक से मिसरा नहीं हो रहा था, मिसरा आ गया, मिसरा मौजू है, उससे पहले मिसरा मिल ही नहीं रहा। शेर कैसे? इमाम बख्श नासिक बहुत बड़ा नाम है। इमाम बख्श नासिक ऐसा नाम है जिसके मिसरों पे गालिब ने गिरा लगाई है। गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िद मीर नहीं, मीर तकी मीर की शान में। और रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। यहाँ तक आ जाता है कि कोई मीर भी था वाला मिसरा भी नासिख का है। गालिब ने नासिख के मिसरों पर गिरा लगाई। दूसरा नासिख का बड़ा तारुफ ये है कि मीर बब्बर अली हुज़ी नाम था, अनीस नासिख ने किया। अनीस नासिख के शागिर्द थे। अब जो अनीस का भी उस्ताद हो उसका तारुफ मैं और क्या कराऊं। मिसरा उनके पास हो गया, रात को ख्वाब में देखा कि गोहर में तिनका। अब मिसरा वसीम में मिसरा हो गया है नासिक से। अब मिसरा समझ नहीं आ रहा कि शेर कैसे पूरा किया जाए। रात को ख्वाब में देखा कि गोहर में तिनका, गोहर में मोती में तिनका। मिसरा हो गया है तो हुण ज़हन आदा पिया कि मिसरा पूरा है, शेर के में करा। तो घर की काम वाली ने जिस वक्त दस्तरखान लगाया, फरमाते हैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक शेर पूरा नहीं होगा। अब वो जो काम वाली थी उसने कहा हुजूर बताइए मिसरा क्या है? कहते हैं मिसरा रात को ख्वाब में देखा कि गोहर में तिनका। उसने कहा हुजूर शेर तो हो गया। काम वाली कह रही है सरकार, वफादार कह रही है सरकार शेर तो हो गया। फरमाया क्या? उसने कहा सरकार शेर है कि शाम को उसने किया था दुरे दंदा में खिलाल, रात को ख्वाब में देखा कि गोहर में तिनका। तेरा मिसरा हो गया जनाब। और तेरा मिसरा था महशर में इश्क़ हैदर करार लेके आ। ऐसा ही है, महशर में इश्क़ हैदर, महशर में इश्क़ हैदर करार लेके आ। अब उसके ऊपर 3 शेर सुनिए। भाइयों का बड़े लाड से हुक्म है, मैं जुमला मुसाहिब का पढ़ूंगा और अपने वाजिब एहतराम जो है उनके हवाले मिंबर करूंगा। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ। ये आप लोग जितने जवान बैठे हैं, अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हम आपको नहीं तंग करते, और अगर सुनना चाहते हैं तो 2-3 मिनट मेरे साथ ताबुन कर लें। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार। लफ्ज है दार। दार कहते हैं उस तख्ता दार, मतलब वो जगह जहां इंसान को सजाए मौत दी जाती है। डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा। तेरा मिसरा था महशर में इश्क़ हैदर करार लेके आ। मैं इब्तदाई यहाँ से कर रहा हूँ कि मिंबर पे कभी अपना कलाम नहीं पढ़ा, लेकिन अब इन्होंने हुक्म किया है ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ। मैं जिस्म लेके आता हूं तू दार लेके आ। मेरे मौला सलामत रखे, मेरे मौला सलामत रखे। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ। मैं जिस्म के बनी, मैं जिस्म लेके आता हूं बाबा जी तू दार। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूँ और इशारा समझने वाली कौम मोमिन से अच्छी तो खुदा ने खल्क कोई नहीं की है, लेकिन बात मातमी बंदे से कर रहा हूँ। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ। मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ मैं मातमी हूँ। अरे मैं मातमी हूँ, चाको चबाओ से क्यों डरूं, सीना लिए खड़ा हूँ जिगर खार लेके आ। मेरे मौला सलामत, ये हाथ सलामत रखे मेरे मौला, ये जवानी सलामत रहे। मिलके नारे हाय दरिया। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ।
میں جسم، میرے مولا سلامت رکھیں، کیا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، میں ماتمی ہوں چاکو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر جگر خار لے کے آ۔ وسیم بھائی دعا فرمائیے گا، کوشش کی ہے شعر کہنے کی، میں سینہ لیے کھڑا، اللہ کرے اس ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے بیچارے علی عباس عسکری کی آواز اس مٹھی بھر ٹولے تک پہنچ جائے جو ٹولی میری مخدومہ کے حرم میں، شام کے ملک میں، اسی سیدۃ الشام شہر میں میری بی بی کے روضے پہ ایک عارضی قبضہ جما کے بیٹھی ہے، اللہ کرے میری آواز پہنچ جائے اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے، اور مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اپنی تائید میں، یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، میں ماتمی ہوں چاکو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے آ، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہٹ جاؤ، ارے ہٹ جاؤ، اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے کے آ۔